معیشت کو قربانی کتنا مضبوط کرتی ہے، کتنا مضبوط کرے، دنیاوی فائدے اس میں کتنے فائدے ہیں۔ فارمنگ انڈسٹری سے لے کر لیدر انڈسٹری تک، ہر انڈسٹری، ہر معیشت سے تعلق رکھنے والا بندہ قربانی سے نفع حاصل کرتا ہے، قربانی سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ وہ ماڑے اور غریب لوگ جو پورا سال جانور جو ہے وہ پالتے ہیں، کس لیے پالتے ہیں کہ عید کا موقع آئے گا تو ہمارے جانور کی قیمت اچھی لگ جائے گی، ہمارے جانور کی قیمت اچھی لگ جائے گی۔ وہ جانور بکتا ہے تو ان لوگوں کو کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے، ان لوگوں کو کتنا نفع حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ ماڑے لوگ کہ جنہوں نے پورا سال جانور پالے ہوتے ہیں وہ نفع حاصل کرتے ہیں، ان کا جو ہے وہ روزگار اچھا بن جاتا ہے، ان کا سلسلہ اچھا ہو جاتا ہے، وہ مزید جانور آگے سے خرید کر جو ہے وہ جانور پالتے ہیں۔ پھر جانور کو جناب بیچنے کے لیے بازار میں لایا جاتا ہے، اس کی لوڈنگ ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ والوں کا کام چلتا ہے، گاڑیوں میں ڈال کر جو ہے وہ جانور منڈی میں لائے جاتے ہیں، بازار میں لا کر بیچے جاتے ہیں، تو ٹرانسپورٹر جو ہوتے ہیں ان کا کام چلتا ہے۔ پھر منڈی میں جانور لائے جاتے ہیں، جیسے بڑے بڑے شہروں کے اندر بڑی بڑی منڈیاں لگی ہوتی ہیں، آپ کراچی سٹی کے اندر جا کر دیکھیں، شاید ایشیا کی سب سے بڑی منڈی وہاں پر لگتی ہے جانوروں کی۔ اب وہاں پر جب جانوروں کی منڈی لگتی ہے، کتنے لوگوں کا دھندا چلتا ہے، کتنے لوگوں کا کاروبار چلتا ہے بھائی۔ یہ چارہ بیچنے والے لوگوں کا کام جو ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف قربانی کی وجہ سے۔ پھر جو ٹینٹ لگانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ شامیانے لگانے والے لوگ، ان کا کاروبار چلتا ہے۔ پھر جو مزدور ہوتے ہیں، جو مزدوری کرنے والے ہیں، ان کا کام چلتا ہے کہ وہ جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے ان کو مقرر کیا جاتا ہے، وہی پٹھے لے کر آؤ، چارہ لے کر آؤ، یہ جانوروں کو جناب ڈال لو، جانوروں کو پانی پلاؤ، جانوروں کو کھول لو، جانوروں کو باندھو۔ مزدور لوگ جو ہوتے ہیں ان کو خوشحالی ملتی ہے، اور مزدور لوگوں کا کام چلتا ہے۔ پھر جناب اگر جانوروں کے آگے چل، پھر عید والے دن جو قصاب لوگ ہوتے ہیں ان کا کام چلتا ہے، یہ اپنا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو بیچارے پورا سال جو جانوروں کی سجاوٹ اور خوبصورتی کے لیے چیزیں بناتے ہیں، پورا سال وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ عید کا موقع آئے گا تو ہماری چیزیں بکیں گی۔ وہ جھالریں بناتے ہیں، وہ گھنگرو بناتے ہیں، وہ جھانجریں بناتے ہیں، ان لوگوں کا کاروبار چلتا ہے۔ ان لوگوں کی معیشت جو ہے وہ اس حوالے سے مضبوط ہوتی ہے، پورا سال بیچارے جو ہے وہ اس چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں، عید کا موقع آئے گا تو ہمارا یہ دھندا چلے گا، ہمارا یہ کاروبار چلے گا، تو لوگ جو ہے وہ ان سے خریدتے ہیں، ان کو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، ان کو نفع مل رہا ہوتا ہے۔ عید والے دن قصاب لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے۔ پھر قصاب لوگوں کے ساتھ ساتھ یہ جو چھریاں بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ چھریاں تیز کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ٹوکے بنانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا کاروبار چلتا ہے۔ یہ جو لکڑی کی مڈیاں بناتے ہیں ان کا کاروبار چلتا ہے۔ یعنی ایک قربانی سے اللہ اکبر پورے ملک کی معیشت کتنی طاقت میں آ جاتی ہے، کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کھالیں اترتی ہیں جناب، کھالیں اترنے کے ساتھ جناب جو ہمارے تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، رفائی ادارے ہوتے ہیں، ان کو لوگ کھالیں دیتے ہیں، ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں کھالیں، ان کا کام اچھا ہو جاتا ہے، وہ بیچ کر اپنا نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ پھر کھالیں جناب یہاں سے بکتی ہیں، دوسرے ممالک کے اندر بھی جاتی ہیں۔ لیدر کا کام، لیدر انڈسٹری جو ہے وہ اس سے مضبوط ہوتی ہے۔ اتنی کھالیں پورے سال کے اندر انڈسٹریوں کے اندر نہیں آتی جتنی جو ہے وہ یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر لیدر انڈسٹریوں والے جو ہے وہ کھالیں خریدتے ہیں، اور ان کا کاروبار چلتا ہے۔ وہاں پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ روزگار ملتے ہیں، ان کو جو ہے وہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پھر اس میں نمک لگانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کام چل رہا ہوتا ہے، نمک بک رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایک قربانی سے کتنے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، اور معیشت جو ہے وہ اس سے ملک کی مضبوط سے مضبوط ہوتی ہے، مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو قربانی کے اخروی فوائد تو ہیں ہی ہیں نا، اس کے دنیاوی فوائد بھی بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جناب گوشت کر لیا، جانور کو ذبح کر لیا، جانور کا بنا لیا گوشت، شریعت کہتی ہے ٹھہر جو جی 3 سے کر لو، ان کو بھی دینا ہے جنہوں نے پورے سال ہو سکتا ہے کھایا ہی نہ ہو بکرے کا گوشت۔ بڑا گوشت تو ہمارے لوگ چلو کھا ہی لیتے ہیں، یا بریلر تو کھا ہی لیتے ہیں، لیکن بکرے کا گوشت شریعت کہتی ہے ٹھہر جا، رفائی کام کر، غریب کا خیال کر، یہ گوشت جو ہے ماڑے بندے کو بھی دے کے آ، ان کا بھی حصہ نکال، پھر پتا چلے گا واقعی تو نے ثواب کی نیت سے یہ جانور قربان کیا۔